پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا 7 بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہ موبقات میں سے ایک ہے، جہاں شرک ہے، جادو ہے، میدان جنگ سے واپس پلٹ کر بھاگ جانا ہے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور یہ حد قذف ہے کیا؟ یہ حد بڑی سمپل اور سمجھنے کے لیے آسانی سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام تو لگاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں لاتا، یا ان میں سے کوئی ایک گواہ گواہی سے پھر انکار کر دیتا ہے، تو الزام لگانے والے پر، الزام جس پر لگا ہے اس پر نہیں، الزام لگانے والے اس شخص پر جو 4 عینی گواہ نہیں لا رہا، اس لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ بڑی واضح سی بات ہے، اس لیے کہ اسلام بے حیائی، فحاشی کی تشہیر اور اس کی اشاعت کو روکنا چاہتا ہے۔ سکینڈلز کو پھیلانا اور ان بدکاری کے واقعات کو تشہیر کر کے معاشرے میں پھیلانے سے روکنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ مومن جو ہے وہ تو شریف النفس ہوتا ہے، شریف الطبع ہوتا ہے، اور شریف النفس شخص کسی بے حیائی یا بدکاری، کسی بھی کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے، آپ دیکھیں ایک شریف، ایک نفیس طبیعت کا شخص اگر کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے کوڑے کو دیکھ کے لطف پاتا ہے، یا اس گندگی کے ڈھیر کو اچھالتا ہے اور اس کو بھنبوڑتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ ایک ایسا نفیس شخص گندگی کے ڈھیر کے نہ اچھالتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لطف اٹھاتا ہے۔ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے مومنوں کا طریقہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغویات پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ شریفوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہمیں یہاں اس بے حیائی کے عمل کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی بدکاری کا عمل کوئی مسلمان اپنی آنکھوں سے سنتا یا کانوں سے دیکھتا ہے تو یا تو اس پہ پردہ ڈال دے اور اس کی تشہیر سے رک جائے۔ اور اتنی سخت حد محض اس لیے لگا دی گئی ہے تاکہ بے حیائی کی تشہیر نہ ہو۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، دیکھیں کہ جب ایک ایسے عمل کو ایک فرد واحد دیکھتا ہے تو ایک آنکھ دیکھتی ہے، ایک کان سنتا ہے، اور پھر ایک دل اس سارے فتنے کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کی زبان اس قصے کو آگے لے کر چلتی ہے تو زبان کے قصے پھر بہت سی آنکھوں کو دکھاتے ہیں، بہت سے کانوں کو وہ واقعہ سناتے ہیں، اور بہت سے دلوں کو اس کو محسوس کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سے بھولے بھالے ذہنوں والے لوگ، شاید دیندار گھروں کی بچیاں جو اسکولوں کالجوں میں جاتی ہیں، جو ان چیزوں کا علم، ان چیزوں کی فہم ہی نہیں رکھتی، ان کو بھی ان چیزوں کا علم اور ان چیزوں کی پہچان ملتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو بہت سے راستے نظر آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ہمتیں، حوصلے بند جاتے ہیں۔ اس لیے بے حیائی کی تشہیر سے روکنے کے لیے یہ 80 کوڑے لگا کر حد قذف اور اتنی سختی کے ساتھ یہ سکینڈلز جو آج ہماری اخباریں بھری پڑی ہیں، وہ محض اس لیے بھری پڑی ہیں کہ حدود ہمارے قرآن کی نافذ نہیں۔